بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر طاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ جو آج مہمان ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، حریت کانفرنس کے ایک متحرک رہنما ہیں. میری مراد سید نسیم شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا یوسف نسیم صاحب خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے ہمارے لیے نکالا. یوسف صاحب، موجودہ ریاست جموں کشمیر کی جو سچویشن ہے، ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے تقسیم کر دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں بھی جدوجہد جاری ہے. تو ایسے میں ریاست جموں کشمیر کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس امپارٹنٹ ایونٹ پہ آپ نے کشمیر کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے وقت نکالا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ میرا جزو ایمان ہے اور یہ زمینی حقائق بھی ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے یہ وہ ریاست ہے جو 13 اگست 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ کے کنٹرول میں تھی. اور یہ ریاست، اس میں آپ کا جموں صوبہ لداخ اور پھر صوبہ کشمیر ہے. صوبہ لداخ میں آپ کا گلگت بلتستان کا پورا ایریا، اور اس طرح آپ کے صوبہ جموں میں آپ کا میر پور اور یہ پونچھ کے جو ہمارے تقریباً 8 کے قریب آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹس ہیں. تو یہ 3 صوبوں پر مشتمل ریاست جموں و کشمیر ہے جو ناقابل تقسیم ہے. اس کو نہ تو ہندوستان تقسیم کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت تقسیم کر سکتی ہے. اب بدقسمتی سے 1947 کے بعد جو حالات بنے اور 2/3 حصے پر جس طریقے سے ہندوستان نے قبضہ کیا، اور قبضے کے بعد ہندوستان نے بین الاقوامی برادری کے سامنے، پاکستان کے سامنے، آپ کے سامنے، کشمیریوں، میری مراد کشمیریوں سے ہے، تو آپ کے سامنے یہ وعدے کیے جواہر لال نہرو نے بھی، اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ بات ڈیبیٹس ہوئے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم ایک باوقار قوم ہیں، ہم بین الاقوامی برادری کو، پاکستان کو اور کشمیریوں کو بٹرے نہیں کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان نے جو اس کے پاس حصہ موجود تھا، اس کو مختلف ادوار میں، مختلف رنگوں میں اس نے وہاں خرابیاں کی. سب سے پہلے اس نے مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا. جو آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے اندر 22 لاکھ لوگ ہیں جن کو مہاجرین مقیم پاکستان کہا جاتا ہے، جو آپ کے جموں ریجن سے زیادہ یا غالب اکثریت جو لوگوں کی ہے، یا وہ شہید ہوئے 3 لاکھ کے قریب، اور یا پھر وہ ہجرت کر کے یوسف نسیم صاحب، یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے آپ تفصیلی بات کر رہے تھے. ریاست جموں کشمیر کے ایک حصے کو تقسیم کیا گیا تو حریت کانفرنس کی میں نے خاموشی دیکھی. کوئی اس طرح سے آپ نے مذمت نہیں کی جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے تھی. آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے نمائندہ تھے، آپ کی ایک تنظیم تھی اور آپ نے اس طرح سے مذمت نہیں کی. کیا یہ حقیقت ہے؟ میں دراصل اسی طرف آ رہا تھا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان نے جو بھی کوششیں کی 1947 سے لے کر آج تک، جو وہاں 2/3 حصے پر قبضہ کر رکھا، وہ 70 سال میں کشمیریوں کو ہندوستانی نہیں بنا سکا اور نہ کشمیر کے ایک چپے کو بنا سکا. آج جب جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے ریاست کی، آپ کی شناخت کو چھین لیا، ریاست کی ریاست کو چھین لیا، 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر لیا، یہ فیصلہ یقیناً دلی میں ہوا، لیکن یہ فیصلہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ قیامت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا سرزمین جموں کشمیر پر. انہوں نے اگر 1947 میں مسلم میجارٹی کو مائنارٹی کی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ناکام رہے. جموں کے اندر جموں کے ڈوگروں نے اپنے مادر وطن کے ساتھ یہ وفا کی کہ انہوں نے کسی ہندوستانی کو کشمیر کا شہری نہیں بننے دیا، اور آج بھی جموں کا ڈوگرا جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا اس نے فیصلہ کیا اور حریت خاموش. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریت کی پوری قیادت اس فیصلے سے بہت پہلے گرفتار کی گئی اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا، جن میں ہماری خواتین بھی شامل ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آسیہ اندراوی صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ اور 4 خواتین ہیں. اسی طرح ہماری زمردہ حبیب صاحبہ، اس کو جیل میں رکھا گیا. اسی طرح فریدہ بہن جی کو جیل میں رکھا گیا. راجہ یاسمین کو جیل میں رکھا گیا. یہ ہماری وہ فیمیل قیادت تھی
جن کو بند کیا گیا، اور پھر آپ کی پوری حریت کی عادت کو آپ دیکھیں 1.5 سال کے بعد، پونے 2 سال کے بعد کل میر وائس صاحب کو جامعہ مسجد جانے کی انہوں نے اجازت دی، لیکن جو ہی وہ گھر سے نکلے تو پوری کشمیر جو تھی لوگ وہ سڑکوں پر تھے، اور انہیں دوبارہ انہیں ہاؤس ریسٹ کرنا پڑا، اور پھر جامع مسجد میں خطاب کے لیے نہیں جانے دیا۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ کوئی خاموشی میں آج وہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں، اور لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر پچھلے پونے 2 سال سے یہ لاک ڈاؤن موجود ہے، اور پھر ادھر کا لاک ڈاؤن بھی ڈیفرنٹ ہے، جو ایک تو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اور دوسرا اس فیصلے کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے دروازے پر ہندوستان کا سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہے، آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیتا، آپ کو مسجد میں اکٹھے نہیں ہونے دیتا، آپ کو جنازے میں اکٹھے نہیں ہونے دیتا، آپ کا اگر کوئی بیٹا شہید ہو جاتا ہے، بھائی شہید ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیتے۔ اور آج آپ پچھلے 2 سال سے ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، 476 نوجوان شہید ہوئے، جن میں کئی آپ نے دیکھا 7 PhD اسکالرس بھی شہید ہوئے، لیکن کسی کو مزار شہداء میں ان کی ڈیڈ باڈی کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، تاکہ لوگ جنازے میں جمع نہ ہو، اکٹھے نہ ہو، اور ان لاشوں کو لے کے جنگل میں کسی نامعلوم جگہ پہ انہوں نے مزار شہداء قائم کیا، جہاں سونامرگ سے آگے بالتل روڈ پر کسی جگہ جہاں پہنچ ہی نہیں سکتا انسان، وہاں لے کے فوج دفن کرتی ہے۔ تو ان حالات میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ حریت کانفرنس ہو یا آپ کے وہ لوگ جو دنیا کے کسی بھی ملک میں آباد ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہیں، چاہے امریکہ کے اندر ہیں، برطانیہ کے اندر ہیں، فرانس کے اندر ہیں، ہر شخص نے سیاسی اور سفارتی محاذ پر اپنے حصے کا کام کیا۔ جہاں تک مقبوضہ وادی کے اندر یا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کا تعلق ہے، تو وہاں 9 لاکھ فوج نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی، اور وہاں لاک ڈاؤن جو ہے وہ متواتر رہا۔ یوسف نصیر صاحب یہ بتائیں کہ 4000 آزاد کشمیر والے، اور بالخصوص آپ سے بات کروں گا، کیا آپ اسلام آباد میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات، میری بات، اس سوال کا جواب میں آپ کو کیسے دوں کہ میں یہ بات، میں 17 سال حریت کو میں نے ہیڈ کیا، میں دنیا کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں گیا، میں UN میں گیا، میں OICs میں گیا، اجلاس میں سمٹس میں نے بات کی کشمیر کی، لیکن میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کہتا ہوں مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہنا ہے وہاں۔ ایک تو یہ، دوسرا مجھے موقع ملا مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، تو میں نے ان کا اندازہ دیکھا کہ انہوں نے بھی کبھی کسی سے پوچھ کے کسی کو خط نہیں لکھا، وہ خود جاتے تھے، UN میں جاتے تھے، OIC میں جاتے تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں وفود لے کے جاتے تھے، جس میں آزاد کشمیر پارلیمنٹ کے وفود ہوتے تھے، صحافیوں کے وفود ہوتے تھے۔ تو مجھے نہیں لگتا اگر کوئی کام کرنا چاہے کسی نے آپ کو یہاں روکا ہو۔ ہاں، اگر کوئی کام کرنا نہ چاہے، ایک تو یہ، دوسرا ایک پرابلم ضرور ہم نے دیکھی، اس میں آپ نے بات کی تو اس کی وضاحت لازمی ہے کہ یہاں پہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، وہ پولیٹیکل اسائلم کا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ تو پولیٹیکل اسائلم آپ کو تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ 10-20 گالیاں پاکستان کے نام پر نہ دیں، اپنے نام پر 1-2 FIR خود درج نہ کروائیں، تو وہ نہیں ملتا۔ تو وہ ہم نے جنیوا کے اندر، اور وہ ہم نے امریکہ کے اندر، وہ برطانیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل اسائلم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے اپنا خبر بنانی ہے۔ تو اس قسم کی خبریں لگتی رہتی ہیں اکثر، لیکن میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ جس دن ایک آزاد کشمیر آپ کے سامنے کھل رہا ہے، 40 لاکھ کی آبادی ہے، آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے، آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے، تو اگر کوئی شخص کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو، وہ نالائق ہو، وہ کام نہ کر پائے، تو آپ یہ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں KH خورشید صاحب نے کام کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں پہ امان اللہ خان صاحب نے کام کیا، ان کی بڑی عزت، ان کا آفس اس وقت بھی اسلام آباد میں ہے، ان کے نظریات اگرچہ پاکستان سے مختلف تھے لیکن ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئی، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور حکومت نے انہیں کبھی ایسا ایز سچ کوئی تنگ نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے جو لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان کا ایک آئین میں آپ کو جو گارنٹی دی گئی ہے آرٹیکل 257 میں کہ اگر کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو اس صورت میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دا کشمیریز، تو لہٰذا آپ کو ہندوستان کا آئین، ایک تو پاکستان اور آزاد کشمیر میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جا کے
حق خود ارادیت کی تحریک کو چلائیں، دنیا کے پاور سینٹرز میں جائیں، دنیا کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے پاس جائیں، اور آپ اپنے ان بھائیوں کو، اپنے مکان کے اس حصے کو جس میں آگ لگی ہے، اس آگ بجھانے میں اگر آپ کہیں رول ادا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ کسی جگہ ہم دیکھ نہیں دیں۔ یہ بتائیں یوسف نسیم صاحب کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ حکمران پاکستان سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، یا آپ کے کوئی گلے شکوے ہیں؟ نہیں، یہ بات 100% درست ہے کہ اگر کشمیر کی، پاکستان کی کشمیر پالیسی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہوتی تو ہم بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے۔ جہاں تک پاکستانی قوم کا تعلق ہے، میں اس کو ایسے ڈیفائن کروں گا، قوم اور حکومت میں فرق ہے۔ یہاں حکومتیں بنتی رہی، یہاں مارشل لا بھی لگتے رہے، یہاں حکومتیں بنتی رہی ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی میں، یا ایک دوسرے کے خلاف کیسز ہوئے، جو کچھ ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جہاں تک پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا تعلق ہے، وہ جس بھی پارٹی میں ہوں تو کشمیر کے ساتھ ان کی محبت اور کشمیر کی آزادی کی تڑپ ہر پاکستانی کے دل میں موجود ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے اس تحریک کو چلانے میں کہ پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت کی پالیسیز کا، تو حکومت نے یا قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیصلہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہوگی، یہ آزاد کشمیر حکومت نہیں، یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے۔ یہ پوری ریاست کی نمائندہ حکومت ہے، اور اس حکومت کے پاس جو منڈیٹ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی فوج ہو، جو تھی جموں کشمیر ملیشیا کے نام سے، اور یہ پوری ریاست کو ہندوستان کے قبضے سے آزاد کرانے کا منڈیٹ قائد اعظم نے دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو آزاد کشمیر کی اپنی فوج تھی، ہندوستان نے جموں کشمیر ملیشیا ختم کیا تو یہاں پر بھی ختم ہو گیا۔ ہندوستان نے جو غلطیاں کی تو وہ پاکستانی حکومت بھی کرتی رہی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی زمینی تنازع ہے۔ لیکن 89 کے بعد جب کشمیری نے بندوق اٹھائی، UN چارٹر کے عین مطابق، جب کشمیری پوری دنیا میں اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو تب جا کے دنیا کو پتہ چلا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان یہ کوئی زمینی تنازع نہیں، یہ کوئی سیز فائر لائن کا نہیں، بلکہ یہ 2 کروڑ کشمیریوں کی زندگی اور موت اور ان کی عزت کا سوال ہے اور ان کی آزادی کا سوال ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں یہ کہوں کہ آج کی ڈیٹ میں ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ایکٹیویٹیز ہوئی، ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کسی حد تک اب مسئلہ کشمیر 2 ملکوں کے درمیان کوئی زمینی تنازع نہیں، بلکہ 2 کروڑ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا مسئلے کے طور پر اجاگر ہوا ہے۔ اس میں 2 ادوار ایسے آئے۔ ایک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کے دور میں جب آپ کا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بنے، تو بینظیر صاحبہ نے بحث وزیر اعظم پاکستان کے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کر کے ملٹری سے، پاور سے کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے، اور نہ ہندوستان ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ کشمیر کو آزاد کشمیر کے لوگ کروائیں گے، لیکن اس کی شرط انہوں نے بتائی کہ کشمیر کی لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ان کی تحریک ہے، پاکستان بحیثیت وکیل کے اور بحیثیت فریق کے اس کے ساتھ رہے گا، ہر جگہ ساتھ رہے گا، ہر محض پر ساتھ رہے گا، لیکن فیصلے جو ہیں وہ سری نگر میں انہیں، اور محترمہ نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کو بنائی ہم نے، لیکن ریکوگنائز کروانے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے نہیں چھوڑی، اور پوری دنیا کے اندر آل پارٹیز حریت کانفرنس کو OIC کے اندر آبزرور کا درجہ دلوایا، اور اس کے بعد پھر آپ کے جتنے بھی دنیا کے پاور سینٹرز میں وہاں حریت کے ڈیلیگیشنز گئے، جس میں پڑھے لکھے لوگ آزاد کشمیر سے گئے، جس میں اچھے لوگ اللہ جنت نصیب کرے، راٹھور صاحب کی نمائندگی میں ایک ڈیلیگیشن کیا 8-10 ملکوں میں، اسی طرح اس کے بعد رشید رابی صاحب نے بھی کچھ کام کیا، مجاہد اول تو بالکل ہی اس کام میں لگے رہے، سردار عتیق صاحب بھی لگے رہے، اسی طرح باقی لیڈروں نے بھی اس وقت کام کیا تب تک جب تک وہ کشمیر کمیٹی نوابزادہ صاحب کی ہیڈڈ تھی۔ اس کے بعد آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کشمیر کمیٹی ہے بھی، اگر ہے تو اس کا کام کیا ہے۔ یوسف نسیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر آیا کہ پاکستان ایسا اقدام اٹھاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو ایسے میں حریت کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں لگتا ایسا پاکستان کر سکے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ پوری ریاست جموں و کشمیر کے بارے میں یہ بات ضرور کہتا ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان کا حصہ بنے گا، تو اس وقت پاکستان کے آئین میں آپ جو مرضی کریں، لیکن جب تک کشمیر کا 2/3 حصہ
ہندوستان کے قبضے میں ہے اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ مانتی ہے. پاکستان کا آئین آج تک کہیں پر یہ نہیں کہتا اور پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے آج تک یہ نہیں کہا، نہ کسی آرمی جنرل نے کہا کہ آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ رائے شماری کراؤ، ہم تیار ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں کشمیریوں کی سفارتی سیاسی محاذ پر. تو یہ عملی مدد کی ضرورت ہے، اور اس عملی مدد کے لیے پاکستان، میں یہ وثوق سے کہتا ہوں، نہ پاکستان گلگت بلتستان کو کوئی اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو چینج کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور نہ آزاد کشمیر کو کوئی نام دینے کی پوزیشن میں ہے، جب تک مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کا مشترکہ فیصلہ دونوں طرف کی کشمیری قیادت مل بیٹھ کے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن ہو، چاہے وہ ہندوستان پاکستان اور کشمیری قیادت مل بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکالے جو فریقین کو قابل قبول ہو، تب تک مجھے نہیں لگتا، اور ایسا ہوگا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، کہ آزاد کشمیر کی پوزیشن کو کوئی چینج کرے. یوسف نسیم صاحب، ریاست جموں کشمیر کے مسئلے پہ، آزاد کشمیر کے بیس پہ یہاں اسلام آباد، راولپنڈی میں مختلف ادارے قائم کیے گئے، جیسے کہ کشمیر لبریشن سیل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اداروں نے کوئی مثبت کارکردگی دکھائی یا صرف یہ کرپشن کے گڑھ بنتے گئے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ان اداروں کا، ادارے ہمیشہ تب بنائے جاتے ہیں جب کسی بہتری کے لیے کوئی قدم یا فیصلہ ہوتا ہے. تو لبریشن سیل کا قیام ہماری نظر میں آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ لبریشن سیل کنٹرول کرے گی ان انٹلیکچوئلز کو، ان تھنک ٹینکس کو، ان لوگوں کو جو فارن افیئرس سے متعلقہ ہوں، ان لوگوں کو جو قلم کے ساتھ کشمیر کی تاریخ سے وابستہ ہوں گے، وہ لوگ جو کشمیر کی تاریخ کی آزادی کا حصہ ہوں گے، ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے، وفود بھیجنے کے لیے ایک ہمارے پاس انسٹیٹیوشن لبریشن سیل کے نام سے موجود تھا، جو لیکن بدقسمتی سے آپ نے فرما دیا کہ وہ جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، اس وقت مجھے یاد ہے کہ دلی میں بڑا شور مچایا تھا راجیو گاندھی نے کہ آزاد کشمیر حکومت نے ایک شعبہ قائم کیا ہے جو پوری آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ صرف اور صرف پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے، ایڈوائزرز کی اپائنٹمنٹ کے لیے، جو لوگ الیکشن میں ہار جاتے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، جو لوگ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے فیلڈ میں آتے ہیں، بعد میں سب کو تو ایم ایل اے آپ بنا نہیں سکتے، سب کو ایڈوائزر بنا نہیں سکتے، تو کسی نہ کسی نام سے وہ پھر ایک امپلائمنٹ ایکسچینج بن گیا، جس نے تحریک آزادی کشمیر میں 4-5 افسر ابھی بھی وہاں قابل قدر ہیں جو کبھی کبھی ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس بجٹ ہے، نہ ان کے پاس فنڈ ہے، تنخواہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جو بجٹ ہے وہ بجٹ ان زندہ آباد مرد آباد والوں کی نظر ہو جاتا ہے. جی یہ ایڈوائزر امریکہ سے آ گیا، یہ برطانیہ میں ایڈوائزر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو دیٹ از اونلی فار پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ. تو اس انسٹیٹیوشن کا میں کہوں گا کہ کوئی ایز سچ کوئی 1% بھی اگر اس کو، اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں وہاں، اس میں شک نہیں، لکھے پڑھے لوگ موجود ہیں جو کشمیر پر دسترس رکھتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ یوسف نسیم صاحب یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر کے وہ سفیر جو بیرونی دنیا کے اندر بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پہ اجاگر کرتے ہیں، ایسے میں وہ لوگ مایوس ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے حکمرانوں نے، بالخصوص آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے اور پاکستان کے حکمرانوں نے انہیں مایوس کیا. تو ان بھائیوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایک تو مجھے نہیں اس اتنی علمیت، اگرچہ میں آپ کا سوال بڑا معقول ہے، لیکن میرے پاس اتنا نالج نہیں کہ میں ان لوگوں کی بات جان سکوں. جہاں تک ہمارے 10 لاکھ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر سے انگلینڈ میں آباد ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا کہ وہ ہمارے جسم اور تحریک کا حصہ نہیں. جو کچھ وہ انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے کر سکتے تھے انہوں نے دامے دل میں سوکھنے قدمے کیا، ان کو کسی نے روکا نہیں. ہاں، ایمبیسی سے ان کو بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ہے کہ شاید جو سفیر ہم بھیجتے ہیں ان کے جو ذمہ داری ہے وہ نہیں نبھاتے، لیکن لوگوں نے کام کیا. سیم از دا کیس ود آپ امریکہ میں چلے جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر، وہاں پر آپ کے جتنے بھی، حتیٰ کہ جو پاکستانی بھائی ہمارے ہیں، وہ بھی ان تمام ایونٹس میں ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں جو ایونٹ ہم دنیا کو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے ہیں، UN کے باہر یا سیمینارز یا کنونشنز یا کانفرنسز.
تو ان کا بھی. اب آ جائیں آپ عرب دنیا میں. تو عرب دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی نہ ان کو خود اجازت ہے نہ وہ ہمیں کرنے دیتے ہیں. تو اس لیے وہاں ہندوستان کا عمل دخل ہم سے بہت زیادہ ہے، جس کا ہمیں گلہ ہے، دکھ بھی ہے کہ وہ ان کو زیادہ ہماری مدد کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں. اور پھر ایک ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ہندوستان کے اندر، اس کو بڑی ڈونیشنز ملتی ہیں عرب سے. تو اس لیے وہ جو وہاں کے ان کا ایک ایسا ریلیشن قائم ہو گیا ہے کہ وہ کشمیر کی طرف جو رول ان کا بنتا تھا وہ نہیں. بڑی مشکل سے ہم نے کوشش کی تھی کہ اس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو، مجاہد اول کو، میر وائز عمر فاروق صاحب کو ایک ریٹن جاتا ہے کہ ہم نے شامل کرائی تھی حج کے دوران دعا میں کشمیر کی آزادی کی بات عرب سعودی عربیہ سے، ان کی گورنمنٹ سے. لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ حج کے دوران وہ دعا کرتے رہے ہماری آزادی کے لیے، لیکن بعد میں ہندوستان نے اتنا انفلوئنس کیا کہ ہمیں دعا سے بھی معروم کر دیا گیا. تو یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ جو ہمارے سفیر اس وقت پاکستان کا جو سفارتی مشن ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت 193 کنٹریز UN ممبرس ہیں، ان کے ساتھ پاکستان لنکڈ ہے بغیر اسرائیل کے، اور ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے وہ موجود ہے. وہاں جو ہمارے سفیر جاتے ہیں جناب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کا جو رول بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو وہاں ہائی لائٹ کریں، پاکستان کی کشمیر پالیسی کو وہاں کی گورنمنٹ تک پہنچائیں. لیکن ان میں اکثر ہم نے دیکھا بدقسمتی وہ پہلے دن جا کے پہلے اپنی سٹیزن شپ کا، اپنے بچوں کی کا سوچتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کا، تو کشمیر کہیں تیسرے نمبر. لیکن سارے نہیں. جن لوگوں نے کام کیا، جنیوا کے اندر کام کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. مدیہ لودھی صاحبہ ایک ایمبیسڈر تھی، ہم سے زیادہ کشمیری تھی. منیر اکرم صاحب ایک ایمبیسڈر تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے رول ادا کیا جہاں جہاں. اس طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے، کچھ مرحوم ہو گئے، جنہوں نے باعث سفیر کے بڑا زبردست کام کیا کشمیر کے لیے. لیکن غالب اکثریت ان کی ہے جو کشمیر کے نام سے بے واقف ہے. وہاں میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ فارن آفس کو چاہیے کہ اپنے سارے سفرا کو اور اپنے سارے فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیکرٹریز کو اور اپنے سارے ڈپلومیٹک کور جتنا بھی ہمارے پاس پاکستان کا ہے، ان کو ویل ٹرینڈ کیا جائے پاکستان کی پالیسیز، اور خاص کر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کشمیر پالیسی کو. جب تک وہ ٹرینڈ نہیں ہوں گے، ان کو ان سے آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیا کیا. جب وہ اپنے فارن آفس اور فارن منسٹر کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے تو وہ اس پیٹرن پر کام نہیں کرتے جس پر انڈیا کرتا ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سید یوسف نسیم صاحب کی تفصیلی بات چیت سنی، جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم دنیا بھر کے اندر دیکھا، جانا اور اس کے حوالے سے تفصیل آپ کو دی. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے.